ہاں، اس کے اوپر تو پورا سیشن ہونا چاہیے، مطلب کہ یہ کوئی سمپل سوال نہیں ہے، لیکن اس کا مختصر جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ جن میں کریٹیو ارش ہوتی، چاہے وہ معمار ہوں، چاہے وہ ڈانسرز ہوں، موسیقار ہوں، اور خاص طور پہ اگر وہ ناول نگار یا فکشن نگار ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے چھوٹا سا خدا بننا، ٹو کریٹ. کیونکہ کریشن جو ہے، سب سے بڑا جو کریٹر ہے، اس کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے کریشن کے حوالے سے، وہ رائٹر ہے. جنہوں نے تاج محل بنایا انہوں نے یہ تو کہا ہوگا نا کہ دیکھیں آپ نے ہمیں بنایا، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا بنایا. تو وہ جو ہے نا کریٹر کے قریب پہنچنے کی ایک خدا ہونے کی خواہش، یہ نہیں کہ اس کی جگہ بیٹھنے کی. وہ تو منصور حلاج نے کہہ سکتا ہے نا، منصور حلاج کا بھی تو یہ مسئلہ تھا نا، باقی بھی بہت سارے ریفرنسز ہیں. تو آئی فیل کہ جب آپ کریٹ کرتے ہیں، جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو یو وانٹ ٹو پروو کہ یو آر ناٹ لیس. جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہم اس کی قربت میں جا سکتے ہیں اور اپنی کریٹنگ پیش کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بنایا، تو یہ دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کیا بنایا. یہ آپ نے بہت بڑی بات کی، مگر آپ کا کہنا ہے کہ مجھے جو ہے لکھائی سے کوئی شوق نہیں تھا، مجھے آوارہ گردی سے شوق تھا، اور آوارہ گردی کی وجہ سے میری لکھائی کا آغاز ہوا. اس میں یہ بھی آپ نے کہا کہ ایکچولی میں ایک حادثاتی شخص. اچھا، میں یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ ہمارا گھر میں بہت پڑھنے لکھنے کا تھا، اور نانی جان مرحومہ جو تھی صاحب دیوان تھی، چھٹی جماعت میں شعر کہا تو بڑے بڑے استادوں نے کہا میاں تم زندہ نظر نہیں آتے. ایسا کوئی نہیں تھا. وہ ان میں جو عائد تھی وہ آوارہ گردی کی تھی اور پڑھنے کی. اگر میں ادیب نہ ہوتا تو میں ایک جسٹ ریڈر ہوں. تو وہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ میں کوئی گرینڈ ادیب نہیں، کیونکہ مجھ میں ایمبیشن کی بڑی کمی ہے. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ مجھے چاہیے کیا. اب تو میں جانتا ہوں کہ مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بدل دیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن میں نے کبھی خواہش نہیں کی چیزوں کی. چیزیں خود کو خود میرے پاس آئیں. اور یہ بھی آئی فیل کہ خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں آپ پہ اترتی ہیں، whether you deserve it or not. اور یہ لمبی کہانی ہے کہ میں کس طرح رائٹنگ کی طرف آیا. 1958 میں سوویت یونین میں ایک یوتھ فیسٹیول ہوا. I was there in England and I became part of a British delegation for that youth festival. When I went back to London, تو وہاں پہ مجھے انتظامی ہوتے تھے نوائبرز کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج تک کوئی پاکستانی اکراس آئرن کرٹن نہیں گیا، اینڈ یو آر دا ون آف دا فرسٹ جو ہمارا ڈیلیگیشن. تو آپ اس کے بارے میں کچھ لکھیے. تو میں نے کہا جی میں تو مطلب پڑھنے والا ہوں، مجھے لکھنے کا. انہوں نے کہا جی آئی واز 18 ایئرز ایٹ دیٹ ٹائم. تو بہت اور میں نے وہ لکھا اور وہ قندیل میں چھپ گیا سلسلہ وار، اینڈ دیٹ واز دا اینڈ آف اٹ. اس کے بعد 1969 میں جب میں مطلب ہے کہ بائی روڈ اور کیمپنگ اور یہ وہ، تو آئی ہیڈ سب میرے کچھ تجربات تھے، تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو شیئر ود پیپل کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں نے پہلا اپنا سفرنامہ نکلے تیری تلاش میں لکھا، اور آئی ایم ویری سارٹ آف آنرڈ کہ سنگ میل پبلیکیشن نے ایک اسپیشل ایڈیشن شائع کیا ہے، اینڈ دیٹ از دا 52nd years of that book. So اگر 52 سال کے بعد بھی آپ کی کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا. اور پھر آپ جانیے جب ایک مرتبہ تالی بج جاتی ہے تو اس کی خواہش رہتی ہے. چنانچہ ہم کتابیں لکھتے گئے، تالیاں بجتی گئی. ایک اور اگر آپ ہمیں اجازت دیجیے، ایک اور سوال. آپ نے
नैयर अब्बास नैयर से गुफ्तगू में गालिबन कहा, society stands against the writer. It has been radicalized to a huge extent. Now you write a word and the entire society becomes your enemy. It is a very sensitive situation in which a writer like me would never write directly. He will only write symbolically. I'm thankful that most people in our society are not interested in reading. They do not know what I have written in my novels. तारड़ साहब का मैं मतलब उनके ही लफ्ज़ ये कहीं मैंने बात की, ये अंग्रेजी में तो बड़ी मुतलज़्ज़ल और शानदार लगती है उर्दू में, क्योंकि जो ही हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो हम बहुत बेर हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने डॉन में अंग्रेजी में लिखना शुरू किया तो वो किताब भी छप गई है, डायरी ऑफ वैगबॉन्ड, तो कई लोगों ने पूछा कि आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, यानी मैंने 50 किताबें उर्दू में लिखी हैं तो पढ़ा लिखा एस्टैब्लिश नहीं हुआ। तो ये इसी तरह ही एचएम की ये जो स्टेटमेंट है क्योंकि अंग्रेजी में है तो ये बहुत शानदार है। लेकिन मेरा ये है कि भाई ये क्योंकि मैं 47 से पहले पैदा हुआ, मैंने पूरा पाकिस्तान देखा। अब मैं पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहता कि बड़े गोल्डन कंट्री वॉज, ये दुनिया का सबसे चमकता और सबसे खूबसूरत मुल्क था, ये मैं आपको गवाही देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये एक लंबी कहानी है, अगर मेरी वर्शन आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग वर्शन सेशन हो प्रकार। लेकिन एक ज़माना था कि जब आप कुछ लिखते थे तो उसका रिएक्शन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता था। मतलब जियाउल हक के ज़माने में हम कहानियाँ लिखते थे, वी नेवर एक्सेप्टेड, जो भी आज भी हम वही मतलब फसल काट रहे हैं जो वो हो गया है। और चुनांचे वो कहानी जो थी वो फौरन उनकी नज़र में आती थी। मैं ज़ाती तौर पे कोई 1.5 साल बैन रहा पीटीवी से, मेरा वाहिद ज़रिए रोज़गार जो था वो पीटीवी था और किताब थी। तो उसको जब लोगों को पता चलता था कि हज़रत तारड़ की फलां कहानी पे ऑब्जेक्शन हुआ है या किसी और भी लोग थे, तो वो लोग हमें अप्रिशिएट करते, वो लोग हमारे साथ थे, सोसाइटी हमारे साथ थी। लेकिन द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ, जो रूलर्स हैं दे डोंट केयर अ डैम कि आप क्या लिख रहे हो उनके खिलाफ। और थैंक गुडनेस कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मतलब ये है कि मुझे रात में जब प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला नावल का, तो मुझे शौकत सिद्दीकी ने पूछा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने पढ़ा है? मैंने कहा अगर इन्होंने पढ़ा होता तो मुझे इनाम ना मिलता। तो वेरी लकी कि हमारे जितने भी रहनुमा सो कॉल्ड हैं वो पढ़ते नहीं और हम थोड़ा सेफ महसूस करते। लेकिन अब वो जो टेबल टर्न इस तरह हुई है कि हम जो कुछ लिखता है सोसाइटी इतनी रेडिकलाइज हो गई है कि वो उसको क्रिटिसाइज करे, और दैट इज मच मोर डेंजरस। और हम किसी के भी हीरो नहीं रहे, गवर्नमेंट के तो सही नहीं कभी, अब सोसाइटी के भी नहीं रहे। मतलब मेरी किताब निकले तेरी तलाश में आई है, उसमें सात कैन के स्केचेस हैं। दैट वाज द फर्स्ट बुक सात कैन एवर बिसाइड अर्बन काम्यूज लास्ट स्ट्रेंजर, और ये दूसरी किताब थी स्ट्रेटी। वो जो पब्लिशर ने कहा जी ये अब स्केच नहीं छप सकते। मैंने कहा ये 30 साल से छप रहे हैं, 40 साल, कहेंगे थिंग्स हैव चेंज्ड, तो उसमें हमें हजफ करने पड़े। इसी तरह मेरी 3-4 किताबों के डिलक्स एडिशन आए खाना बदोश का। मेरे पब्लिशर ने कहा जी ये लाइनें काटी। मैंने कहा यार ये शुरू से आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, आप यू कांट इमेजिन लोग कहाँ तक पहुँच गए। सियालकोट में 200 बंदा था जो एक बंदे को लिंच करने के लिए था। अभी रिसेंटली वो रिपीट हुआ। दैट इज सोसाइटी। अब एक आदमी अगर कोई इस किस्म की हरकत करे तो वी कैन ऑलवेज से कि यार ये बात होता, ये एक्सेप्शन होती है। नो,
ہم اتنے ریڈیکلائز ہو گئے ایز اے نیشن وی ہیو گاٹ میڈ اینڈ ایز وہ پرانی گریک سیئنگ ہے کہ دوز whom God wished to destroy make them mad first. So we have come to that stage where we become mad. اب اس میڈ ورلڈ میں جو کریٹو رائٹر ہے اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے کہ کہیں میں اس طرح نہ پڑا جاؤں. تو چنانچہ ہم ایک ایسی ہوٹل میں کہتے ہیں نا کہ لوگ جو اس قسم کے معاشرے میں ان سے بڑا لٹریچر کریٹ ہوتا ہے. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. ان معاشروں میں کچھ نہ کچھ حمیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں جس طرح آپ کو پتہ اقبال نے کیا کہا تھا, میں وہ ریفرنس پولیٹیکل ہو جاتے ہیں, کہ حمیت نام تھا جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے, ہمارے گھر سے جو حمیت تھی وہ رخصت ہو گئی ہے. ہمارا قوموں میں جو وقار تھا وہ ختم ہو چکا ہے. لائک ناٹ آپ خالی نعروں سے پاکستان زندہ باد اور یہ قیامت تک رہے گا, اٹ ڈزنٹ ہیپن. تو اس صورتحال میں میں مطلب شہید نہیں ہونا چاہتا, اس عمر میں آگے شکست, بلکہ میں گیا تھا 1975 میں پی ایل او جوائن کرنے کے لیے بیروت گیا. انہوں نے کہا کہ شادی شدہ, ان دنوں بہت تھا آئیڈیلز اور یہ اور کسی کے لیے جان دینا, لیکن اس ملک میں شہید ہونا بھی, اور بھی لوگ ہوئے ہیں آپ کے سامنے, تو کچھ تردید نہیں ہوئی کہ وہ فلاں تھا, اس کو کیوں قتل کیا گیا, کس نے کیا, وہ خونے کیا تھا, وہ خاک نشینہ تھا, پھر اس پہ خاک ہوا. تو یہ لمبی کہانی کہ, لیکن اب آپ نے کہا کہ سمبولزم, میں جاتا ہوں سمبولزم میں, کیونکہ اس کی پناہ ہمیں لینی پڑتی, اور میں وہی لکھتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں. لیکن ذرا چھپا کے آئندہ ہو سکتا ہے کہ زمانے اس سے برے آ رہے. مجھے حیرت ہے کہ یہاں پہ مجھے کیسے یہ سوسائٹی برداشت کر رہی ہے. یو کین ناٹ کنسیو کہ کتنے ریڈیکلائز ہو گئے. میں اچھا, اب میں آپ کو میرا ایک ہے کہ بھائی آفٹر ایوری 50 ایئرس ہر چیز چینج ہوتی ہے. دیٹ از مائی ایکسپیرینس. میں یورپ میں بھی رہا ہوں, وہاں بھی یہ میں کئی کھایا ساری کام تو نہیں کیا کہ ایوری 50 ایئر تھنگس چینج, whether you like them or not. اس میں فیشن تو ہے, اس میں زبان بھی ہے. مطلب ہمارے زمانے میں کوئی لڑکی اگر پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے یار کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ کہتے تھے یہ واقعی کرتے. یار واز اے ویری سارٹ آف, میں آپ کیا کہوں کہ یو کوڈنٹ اٹر دا لفظ یار. اور میری پوتی مثال کہتی ہے یار دادا ہاؤ آر یو, یو نو. تو تھنگس چینج. دیٹ از ہاؤ ریلیجن آلسو چینج. تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ دس از ناٹ دا ریلیجن جو آج سے 50 سال پہلے تھا پاکستان میں. آئی ڈیڈ لکشمی مینشن, اس میں پارسی لوگ بھی تھے, اور لڑکیاں تھیں, اور ہماری دوستیں بھی تھیں, کرسچن بھی تھے, ان کو ایک بیٹے تھے, ہندو 2 خاندان تھے, اور مسلمان جتنے تھے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ان میں سے وہابی ہے اور کون فلاں ہے. وی ور مسلمس. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ کس اسٹیج پہ پہنچ گئے. تو اب ہم اب جو ریلیجن کی بات کی, آپ کے گوشت گزار ایک چیز, آل آف اے سڈن ہم خدا حافظ کہتے آئے تھے, وہ ایک دن اللہ حافظ آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا تھا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آج کل اللہ حافظ کہا جاتا ہے. تو میں نے ایک دو بہت متنزل قسم کے لوگوں سے پوچھا کہ سر یہ کیا سلسلہ ہے؟ کہنے لگے جی خدا دوسروں پہ بھی ہوتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ بھی امیڈیٹلی آپ یہ کہہ کے شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیٹ مینس کہ یو بلیو کہ دوسروں کے خدا ہوتے ہیں نا, اس لیے آپ نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے کہ ہم اللہ حافظ کہیں گے. اور رب العالمین لکھا ہے, اس نے اللہ العالمین کو نہیں لکھا تھا. لیکن دا ریلیجن چینجز. اب اس کی اللہ حافظ میں وہ رزم ہی نہیں ہے جو خدا حافظ میں. شاید یہ اینٹی عجم کوئی ہے کہ عجم والے خدا کہتے ہیں. تو اس قسم کے جو جھگڑے تھے ہمارے, مطلب میں آخری بات کروں گا کہ
کہ تھوڑا سا جو بھی میرا ہے کہ بھی میرے دوست تھے محمد کاظم، آئی تھنک قرآن پاک کا جو ون آف بیسٹ ٹرانسلیشن ہے جس کو آپ زبانی سے پڑھ سکتے ہیں، محمد کاظم نے کیا. لیکن اس سے پہلے مولانا فتح محمد جالندری کا سب سے آتھینٹک سمجھا جاتا تھا اردو ٹرانسلیشن قرآن پاک. آپ اس کو نکالیں جو آج 70-80 سال پہلے ہوا ہے، اس کا پہلے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں قرآن پاک نام سے. اب مولانا یا تو فتح محمد جلندری غلط تھے یا ہماری 1400 سال ہم جو مداوت کرتے ہیں وہ غلط یا اللہ ہے. تو اس قسم کے جو ہے نا جھگڑے وہ ہم پہ بھی اثر ہوتا کہ ہم کیا لکھیں اور کیا نہ لکھیں. میں تو بولتا چلا جاؤں آپ کی بات کرنی ہے. آپ کو ان باتوں سے واپس محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو 1972 میں غالباً آپ کا ناول چھپا جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا، پیار کا پہلا شہر، جو پیرس میں سیٹ ہے، اور وہ ایک ایسا رومان ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھی تک ہے اور وہ اس سے وابستہ ہے، اس لیے تو اس کے اتنے ایڈیشن چھپے ہیں. اور اس سے اگر ہم ایک نصف صدی آگے آ جائیں، آپ کی جو سب سے ابھی کتاب آئی ہے، ایک لحاظ سے وہ بھی محبت کے بارے میں. وہ محبت ہے بھگت سنگھ کی اس خطے سے اور آپ کی بھگت سنگھ سے اور ہم لوگوں کی اس کتاب سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آپ نے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ آپ کی کتابوں میں پانی، پرندے اور موت کا بہت ذکر ہے، میں اس میں ایڈیشن کروں گا کہ اس میں محبت بھی ہے. اس تمام تر ان سہولتوں کے باوجود اور ان مشکلات کے باوجود اور اس انٹالرنس کے باوجود اس میں وہ ایک ہے پہلو. اور کئی دفعہ آئی گیس ریڈر اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہے، رائٹر اور طریقے سے دیکھتا ہے. مجھے وہ راک میں بھی نظر آتا ہے، مجھے وہ بہاؤ میں بھی نظر آتا ہے، جو سولیڈیرٹی ہے ان کیریکٹرز کی. تو کیا آپ اس محبت کے ساتھ اپنی وابستگی سے کنارہ کش ہو چکے ہیں یا آپ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ تینوں چیزیں جو ہے نا، پانی، پرندے اور موت، یہ سب محبت کے ہی مصنوع اور وہ مجھے لکھنا نہیں چاہیے کیونکہ پانی بھی محبت ہے. اب اگر پانی کی بات ہم کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ if I'm not wrong, in the beginning there was darkness and a spirit floated over the waters, and then God Almighty said, let there be light, and there was light. So پانی، it was پانی. اینڈ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانیوں سے کریٹ کیا. دیٹ مینس کہ پانیوں میں یہ خاصیت کچھ ہے نا جو اثر انداز ہوتی ہے حیات پہ، آپ کے کلچر پہ، آپ کے گانوں پہ، آپ کے عشق پہ. چنانچہ ٹو بی شارٹ، میرے جتنے بھی ناول، آپ کوئی بھی ناول پانیوں کے بغیر نہیں، میں پانیوں کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا. بہاؤ آپ جانتے ہیں کہ سرسوتی کے سوکھنے کی سرگزشت ہے. اور بائی دا وے ابھی تک وہ جو ہے فیشن میں ہو جاتا ہے نا، آج کل کلائمیٹ چینج فیشن میں. ایٹ دیٹ ٹائم نو بڈی ہیڈ ہرڈ آف کلائمیٹ چینج بیکاز آئی فیل کہ اس میں جو سوکھنے کا عمل ہے کہ یہ سوکھ رہے ہیں، سارے دریا سوکھ رہے ہیں، کہ اس کے اندر ایک حص ہوتی ہے رائٹر کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اور وہ اس کو بیان کرتا ہے. جس طرح ایک جو ہے جانور آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اس میں ایک حص ہوتی ہے جو موت قریب ہے، وہ ہمیشہ چھپا لیتا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کتا مارا ہے یا کوئی اور جانور، تو جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت آ گئی، چنانچہ وہ کسی کھاڑی جھاڑی میں کہیں اور پوشیدہ ہو کے مرتا ہے، سب کے سامنے نہیں مرتا. رائٹر میں بھی وہ حصہ وہ محسوس کر لیتا ہے، وہ موت کو بھی محسوس کرتا ہے اور ایونچوئل جو کچھ اس سوسائٹی کے ساتھ ہونا ہے وہ فیل کرتا ہے. اسی لیے بہاؤ کا جو ایک کریکٹر جو مجھے ڈپکشن کرنے میں مشکل پیش آئی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سرسوتی میں پانی کم ہو رہے ہیں اینڈ ایونچولی اس نے سوکھ جانا ہے اور اس بستی نے کھنڈر ہو جانا ہے اور یہ سارا وقت صحرا ہو جانا ہے. دیٹ مین کہ وہ ڈوم، وہ قیامت اس بستی پر تو آ چکی. اب سب سے زیادہ جو تھا، سب سے بوجھ، سب سے مشکل جو کام تھا وہ اس کے لیے تھا، بچن کے لیے، کہ اس ایک آدمی نے پوری بستی کو بتانا ہے کہ آپ ختم ہونے والے، پانی سوکھنے والے. اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ کیسے بتائے. آئی فیل میرے مختلف جگہوں پہ میں نے یہی لکھا ہوا ہے
کہ مے بی آئی ایم دیٹ پرسن جس کو محسوس ہو گیا کہ پانی کم ہو گیا اور پانی سوکھ رہے ہیں. آپ گوا رہیے کہ راوی میں پانی سوکھ رہے ہیں, انڈس کا کم ہو گیا, انڈس کا اپریل ہوتا ہے کہ وہ پیا بھی نہیں جا سکتا, اس کا فٹ فار ہیومن کنزمپشن. 2-3 اور دریا سوکھ گئے ہیں. اسی طرح قومی دھارے ہوتے ہیں جو سوکھ جاتے ہیں, اور ہم جو ہیں رائٹر ان کے کندھوں پر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ سوسائٹی کو بتائیں کہ یہ ہونے والا ہے. یہ الگ بات کہ سوسائٹی ہمیں لنچ کر دے. بہت شکریہ. میں بہاؤ پہ اگر تھوڑی سی بات اور کروں, چونکہ میں خود بھی اس کا بہت بڑا بندہ ہوں اور میرے خیال میں یہ انتہائی اہم اور بہت بڑا ناول ہے, بلکہ پچھلے کئی برسوں میں آنے والا ہے تو بہت بڑے ناولوں میں اس کا شمار میں کروں گا. مجھے لکھنے والے کے طور پہ تو خیر دلچسپی اس کے اندر بہت سے آپ سے سوال ہیں, لیکن جو مجھے چیز بہت ہی کمال کی لگی, ایک تو خیر ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ایگزسٹینشلس انگزائٹی بھی ہے, اس کے اندر بہاؤ میں وہ بھی ہے, اور کلائمیٹ چینج اٹس وے ہیڈ آف اٹس ٹائم جب یہ بات کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا تھا نا اینڈ آف دا ورلڈ ہے. اچھا, اس میں لیکن جو مجھے ایک چیز جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ ایک ہسٹوریکل فکشن رائٹر کے نقطۂ نظر سے, کہ آپ نے جو دنیا تشکیل کی ہے وہ ایک عجیب و غریب دنیا بھی ہے, لیکن ایک بہت ریلیٹیبل دنیا. عجیب و غریب اس لیے ہے کہ ظاہر ہے یہ قیاس کرنا کہ تب کیا زبان بولی جاتی تھی, لیکن ابھی تک تو ہم کر نہیں پائے, لیکن آپ نے ظاہر اس کو بڑا دیکھا. آپ نے باقاعدہ ایک نئی زبان اختراع کی ہے, اور اس زبان کے اندر اس کے جو لوازمات ہیں وہ پتہ چلتے ہیں, لیکن وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے اور پھر سمجھ بھی آتی ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میتھولوجی اور ریالٹی کی جو فیوژن ہے, میرا ایک بڑا فیوریٹ کیریکٹر اس میں ماما ماسا ہے جو وہ درختوں کے اندر رہتا ہے, وہ ایک عجیب و غریب سریلزم اس کے اندر ہے, اور سریلزم کا آپ استعمال آپ کے ناول میں بھی کرتے ہیں. سو تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے باقی ناولوں کی بنسبت جب آپ نے اتنے قدیم عہد کے بارے میں لکھا اور اس کے اندر آپ نے سوچا کہ یہ لوگ کیسے آپس میں ریلیٹ کرتے ہوں گے, اور سب سے خوبصورت بات اس کی یہ ہے کہ جیسے جیسے پانی سوکھ رہا ہے تو جو ان کا پریڈکمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی ایمپتھی, وہ آپ کا درد جو ہے اس کا بہاؤ بھی نظر آ رہا ہے. تو تھوڑا سا اس کی تشکیل کے بارے میں بتائیے اس ناول کی. اگین کہ کہاں سے کون سا ناول شروع ہوا اور کیوں ہوا, یہ بڑی لمبی کہانی ہے, میں اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں. مثلا بہاؤ کا جو کانسیپٹ تھا, مجھے پانی پینے کی عادت ہے, یہ دیکھا آپ نے, ابھی میرے اندر پیاس بہت ہے, اس کی پتہ نہیں کوئی فزیکل وجہ ہوگی ہے وٹ ایور. تو آئی ریمبر کہ گرمیوں کی رات تھی, 118 درجے ٹیمپریچر تھا رات کو, تو میں گلاس پکڑ کے فوڈ لیتا تھا ہر 2-4 منٹ یا وٹ ایور, تو پکا گلاس رکھتا تھا میں سرانے, کیونکہ اندھیرے میں جب آپ ہاتھ یوں لگاتے ہیں تو اس قسم کا گلاس نیچے گر کے ٹوٹ سکتا ہے. تو پکا گلاس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو تھامتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کی سطح کیا ہے, اس میں نہیں پتہ چلتا. چنانچہ جب میں نے ایک مرتبہ پانی کا گھونٹ لیا تو آئی فیلٹ کہ لاسٹ ٹائم جب میں نے اس کو نیچے میں نے پانی پیا ہے تو اس کی سطح یہاں تک تھی, اب یہ بہت نیچے لگ رہی ہے. تو یہ میرے ذہن میں وہ چلتا گیا کہ یہ کیسے نیچے ہوئی, کیا گرمی کی شدت تھی یا کوئی اور فنامنا تھا. اور اس کے ساتھ ہی وہ جڑ گیا کہ یہ جو دریا ہیں, یہ پانی ہے, ان پہ بھی وہ گرمی اثر انداز ہو گئی. اور فائنلی کہ اگر ایک دریا سوکھ جائے تو اس کے کنارے بسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے, یہ بیسک کانسیپٹ تھا اس کا. باقی آپ نے زبان کا کہا تو وہ ایک میں نے یہ اس کا پہلا چیپٹر لکھا, میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کہا کہ میں 5,000 سال پہلے کی ڈپکشن دے رہا ہوں, تو اس میں یہ تو وہی نثر ہے جو میں نارملی لکھتا ہوں آج کے, تو تب کیسی نثر ہوگی, اب نیچرلی اس کو کاپی تو نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ 2 زبانیں ہیں, ایک براوی کوئٹہ کی اور ایک ٹیمل جس میں میکسیمم ڈراویڈین لفظ موجود ہے. چنانچہ میرے پاس ایک PhD کا مطالعہ تھا برکلے یونیورسٹی کا, دا اینشنٹ ٹیمل پوئٹری. میں نے جو رزم تھی اس ناول کی, آپ نے دیکھا کہ اس کی ناول کی رزم ہی ہے, بیکاز آئی فیل دیر از نو سچ تھنگ ایز گرامر.
I don't believe in grammar. You create your own grammar. मतलब सरामागो आपकी अपनी ग्रामर है, 3 सफे तक लिखा। क्रिएटिव राइटर जो है, सिर्फ मुंशी लोग जो है वो ग्रामर की पाबंदी करते हैं। सिर्फ मुंशी लोग जो है वो काफिया नज़ीम और मतलब के मुहावरे लिखते हैं। जो क्रिएटिव राइटर हैं, दे आर बियॉन्ड द ग्रामर, दे क्रिएट देयर ओन ग्रामर एंड देयर ओन लैंग्वेज। तो उसमें मैंने एंशिएंट तमिल पोएट्री से लिया, फिर ऐसे पंजाबी अल्फाज सुने जो बेसिकली द्राविड़ है। लोग कहते हैं जी इसमें पंजाबी लफ्ज़ है, वो पंजाबी नहीं है, बेसिकली दे द्राविड़ी। और इसी तरह ही अली बाग जलालपुरी द ग्रेट फिलॉसफर, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए बहुत से लफ्ज़। तो ज़ुबान इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तख्लीक हुई, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए मुझे बहुत, यानी मैं नॉर्मल की ज़िंदगी बसर कर रहा था, तो मुझे 5-7 साल पहले जाकर उन कैरेक्टर के साथ लिव कर रहा था ना, और उनका समझना था कि क्या। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें पारोशनी सबसे ज़्यादा मर्द नहीं था, सबसे ताकतवर। मेरे बहुत सारे ड्रामों में औरतें ज़्यादा ताकतवर। तो मुझे ऐसे ही किसी ने पूछा कि भाई ये पारोशनी का बच्चा होता है, जो आपने जो डिस्क्राइब किया है, तो इस तरह लगता है कि जैसे आप उस तजर्बे में से गुजरे हैं तब डिस्क्राइब किया। तो मैंने कहा हाँ मैं गुजरा। रीजन बीइंग, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन और बिलीफ, वट एवर यू मे कॉल इट, कि जो भी बड़े क्रिएटर होते हैं ना, चाहे डांसर हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे अदीब हो, उनमें के अंदर एक एलिमेंट औरत का होता है, और वो एलिमेंट जो है औरत का, क्योंकि अदरवाइज तो फिर आप मर्दों के बारे में लिखते हैं, यू वुड नो नथिंग अबाउट वेमेन। आपकी जो वेमेन कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपके अंदर एक औरत है। अब मेरे अंदर वो आई फील के 30%, और मैं कोशिश करता हूँ कि 50 ना क्रॉस कर जाए। इसी तरह ही जो खवातीन है, मैं यहाँ नाम भी दे सकता हूँ, जो बाकायदा राइटर है, वो ये नहीं है कि खवातीन की राइटर, जो कुरैन हैदर है, किसी हद तक बानकुर्सी है, इनके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और आप उनकी तहरीरों से जान सकते हैं। चुनांचे ये तस्वीर तस्करा मैंने बात की, बाकी बहाव के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया। यहाँ मेरा ख्याल है डॉक्टर तफसीर अवान कहीं ट्रांसलेशन भी आ चुकी है जी, अंग्रेजी में तर्जुमा आ चुका है। हाँ, उन्होंने तर्जुमा किया है, या इस्लामाबाद से आए हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से नहीं। तो बारह ये एक जो बात पिछली मरतबा मुझसे वो बर्ड्स के बारे में पूछा गया ना, तो वो मैं सिर्फ ये कि भाई आपने पढ़ा होगा लिविंगस्टोन सीगल, रिचर्ड बाक का, वो मैंने पढ़ा, तो उसके बाद मकबूल खैर ने मुझे बहुत असर किया। इसीलिए बहुत ज़्यादा परिंदे हैं मेरी, जो बेसिकली पिछले फंक्शन में मैंने कहा, आई कंसिडर कि बर्ड और हैवान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान नहीं। इस्लाम तो इंसान ने तो जो कुछ इस धरती पे किया है आपके सामने, हाउ कुड ही बी अशरफुल मखलूक़ात? उसका तो खारज में डालने के लिए कहा कि तुम हो। परिंदे या जानवर कभी एक दूसरे को कत्ल नहीं करते, खासतौर पर मजहब के हवाले से। और जो है, मतलब आई ऑलवेज थिंक कि हमारा तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हम जो परिंदे कह रहे हैं और जो सोच रहे हैं। मेरा कुत्ता मेरी तरफ देख रहा है तो मैं सोच रहा है, मेरा कुत्ता मुझे बोल रहा है, तो एक टाइम विल कम कि आप समझ सकेंगे कि ये क्या कह रहा है। देन आवर लिटरेचर विल बी कंप्लीट। मेरा वो है तोता ग्रे, क्या होता है, ग्रे अफ्रीकन, वो मेरी साली ने भी एक पाला हुआ है, बूढ़ी है बहुत, बुजुर्ग है, तो उसके साथ वो बोलता रहता है, क्योंकि दैट इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड इन द वर्ल्ड, ग्रे अफ्रीकन। तो वो ज़रा मजहबी ख़ानदान है और मजहबी चीज़ें उसको सिखाई हुई। हमारा जो है वो ज़रा सेकुलर ख़ानदान है। वो सलाम, तो वो सलाम भी करता है, तोता सत श्री अकाल भी कह देता है, कभी गुड मॉर्निंग भी कह देता है। उन्होंने सारा कुछ उन्हें सिखाया हुआ था काफ़ी। तो शी वाज लिविंग अलोन, ये उनकी इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एकदम उसका सांस हो गया एंड शी कुड ब्रीथ, और कोई पास नहीं था, सिर्फ तोता।
تو طوطا نے ریپیٹلی کہا ریپیٹڈلی کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا۔ میں اپنی مرتبہ جب گیا اپنی شادی کی انگریزی کرنے تو میں نے کہا طوطا کا ہے کہ جی تم وقت اس کو میں نے اوپر بھجوا دیا، یہ بہت زیادہ سچ بولتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندے جو ہیں ایک سال منقول پیر جدید اس نے مجھ پہ اثر کیا بہت زیادہ۔ اب دیکھیں نا حضرت جو ہے کیا اس کی شان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سلمان پیغمبر کا پیغام ہوں۔ تو وہ حضرت سلیمان نے مطلب پیغمبر تھے، اگر انہوں نے ایک پرندے کو ایک انسان کو نامور نہیں بنایا، اور اگر تھوڑا سا میں ریلیجن کی طرف آ جاؤں کہ فی اللہ بھی حیوان بھی اس میں شامل کر دیجیے تو اس میں وہ رات کی آپ بات کر لیجیے، ڈو یو تھنک اٹ از این آرڈنری ماؤنٹ؟ یا جو میری فیوریٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی جو ہے قصبہ، چھن چھن گلی چھن چھن کرتی گلی چلانتی ساڈے سجنا دی ڈاچی بادامی رنگ، یہ وہ ڈاچی ہے۔ تو قصبہ کہ میں پوری ہسٹری نہیں بیان کرتا، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو وہاں پہ جب لوگ آتے تھے کہ ہماری آل اولاد آپ پہ قربان ہمارا اتنے ہتھیار ہیں اتنے لوگ ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ قصبہ کا ہے۔ اور انہوں نے لفظ استعمال کیا جو تمام سیرتوں میں آتا ہے، قصبہ کو معمور کر دیا گیا ہے۔ معمور کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لمحے قصبہ جو ہے بااختیار وہ ہوئی ہے، یہ 3 مرتبہ آیا ہے کہ چنانچہ ایک جگہ وہ بیٹھی ہے، حضور چلنے لگے وہ پھر اٹھ کھڑی، اینڈ دین فائنلی شی وینٹ ٹو حضرت ایوب انصاری کو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قصبہ جو ہے، کیونکہ میں نے ایک ناول بھی لکھا ہے قصبہ کے بارے میں جو میں ظاہر شائع نہیں کرنا چاہتا، وہ میں نے اپنے لیے لکھا ہے۔ آپ بھی بات کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا، آپ زیادہ باہر لوگ ہیں کہ جو حج کیا وہاں واحد اسلام اسٹیبلشمنٹ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل نہیں کیا، اس وقت قصبہ پہ سوار تھے اور قصبہ کے ساتھ انہوں نے طواف کیا، اور ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے تھے، وہ چومنے کا جوتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی آرڈنری اونٹ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لائق سمجھا نا کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ پہلا جانور ہو جس نے حج کیا ہو، کسی انسان کو نہیں سمجھا۔ تو یہ لمبے قصے ہیں ان کے، لیکن تھوڑا سا میرا ٹائم بھی کم ہو گیا، تھوڑی سی میں وہ موت کے بارے میں کہا جائے کہ موت، اچھا انہوں نے کہا نا کہ تینوں چیزوں میں، تو اب ایکچولی انسان کوئی کچھ لکھتا ہے کہ جو